پاکستان ہے یہ اور سندھ کا یہ کلب ہے یہ کراچی، اولاً ترجیح یہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں کے باشندے ہیں ان کو روزگار دیا جائے۔ یہ ان کا قرض بھی ہے اور ان حکمرانوں کے اوپر فرض بھی ہے کہ اپنے سندھی نوجوانوں کو کاروبار دیا جائے۔ بڑی حق تلفی ہو رہی ہے کہ سندھی نوجوان کو نہ کوئی سرکاری محکمے میں کوئی جاب ملتی ہے نہ کوئی نوکری ملتی ہے، اور ایسے ہمیں دیکھا جاتا ہے، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سندھی نوجوان کسی کارخانے میں کسی فیکٹری میں جاتا ہے، اگر اس کی NIC کو دیکھتے ہیں سندھی ہے تو اس کو بھگا دیتے ہیں۔ مجبور ہو کر جب ان کو نہ کہیں پہ نوکری ملی، نہ کسی سرکاری محکمے میں، نہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ، تو انہوں نے اپنے رکشے لے لیے، کسی نے CNG رکشہ لے لیا، کسی نے چنکی رکشہ لے لیا۔ اب یہ حد ہو گئی ہے کہ اب ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے وسطی، اپنے وہان، اپنے دیار، اپنے کیار میں کوئی 3 ویل والا کوئی رکشہ چلا سکے، جبکہ اس کراچی کے اندر پٹھانوں کے 10 ویلر ڈمپر چلتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی ڈمپر روز لوگوں کو کچلتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے کہ بلوچستان کا جو اڈہ ہے وہ بھی پٹھانوں کے حوالے ہے۔ اگر آپ دیکھو گے کہ اسلام آباد کا بس اڈہ ہے وہ ٹرمینل میں ان کے حوالے۔ آپ دیکھو گے انٹیریئر سندھ میں جانے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ بھی پٹھانوں کے حوالے۔ سندھیوں کا ایک چھوٹا سا ٹرانسپورٹ ہے، سندھیوں کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے، ایک مضموم سازش کے تحت کوئی سندھی نہ کوئی بس چلا سکے، نہ کوئی ٹرک چلا سکے، کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ تحت ایک چھوٹا سا رکشہ لے لیا جس کی کل قیمت 2-2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ 2-2.5 لاکھ کی جو گاڑی سندھی چلا رہے ہیں وہ ان سے ہضم نہیں ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیوں چلائیں، یہ کیوں اپنے بچوں کے بھوکے شکم کو پر کریں۔ اب یہ بزرگ ہیں، ان کی یہ عمریں نہیں ہیں، جو پیچھے آپ دیکھو کہ یہ ان کی عمر ہے رکشہ چلانے کا، مگر کسی مجبوری کے تحت، بھوک و افلاس کے تحت اپنے معصوم بچوں کو بھوک افلاس میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس عمر میں بھی رکشہ چلاتے ہیں، سارا دن رکشہ چلاتے ہیں کہ دن میں کیا 1000 روپے کی ان کی دہاڑی بنتی ہے، اس 1000 روپے میں سے اس مہنگائی کے دور میں یہ آٹا خریدیں، اس میں گھی چینی خریدیں، اپنے معصوم بچوں کی کفالت کریں، ان کے اسکول کے اخراجات کو پر کریں، یا اپنے علاج معالجے پہ خرچہ کریں، یا ان بھتہ گیروں کو بھتہ دیں۔ اور یہ پورا سوراب گڑھ ٹاؤن جب سے بنا ہے یہ بھتہ گیروں کا اڈہ بن چکا ہے۔ اس ٹاؤن میں کسی سندھی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی 2 کلو چاول اور 1 کلو دال ابال کر اپنے بچوں کی کفالت کرے۔ ان کی ریڑیاں اٹھائی جاتی ہیں، کوئی سندھی اگر کوئی سبزی کا ریڑھا لگاتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، کوئی سندھی اگر کوئی فروٹ کا ریڑھا لگاتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہم پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ ہم CM سندھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ اگر انہیں سندھی تسلیم نہیں کرتے ہو تو آپ انہیں کوئی اور جگہ کی کوئی نیشنلٹی دو تو یہ وہاں چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ لوگوں نے بیچ دیا۔ یہاں پہ کوئی آپ کو سندھی نہیں ملا کہ آپ اس کو چیئرمین بناتے، آپ نے ایک افغانی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ افغانی نے اتنا زور پکڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سندھی یہاں پہ مجھے قبول نہیں ہے، سندھی نہ مجھے رکشہ چلاتا ہوا قبول ہے، نہ سندھی کوئی پڑھا لکھا بندہ مجھے قبول ہے، نہ سندھی کوئی مزدور مجھے قبول ہے، نہ سندھی کوئی ہوٹل والا مجھے قبول ہے، نہ سندھی کوئی مجھے سبزی فروش قبول ہے، کیونکہ وہ ایک مضموم سازش کے تحت اس ملک کو وانا وزیرستان بنانا چاہتے ہیں، جو الحمدللہ ہم بنانے نہیں دیں گے۔ ہم کھڑے ہیں ان کے پشت پر، ہمارے اکابرین کھڑے ہیں، ہمارے علماء کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ سندھی قوم نے ہمیشہ سندھ کی آبیاری کی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کی معاش کی بات کی ہے۔ یہ یہاں سے جو کماتے ہیں کہ کراچی سے کما کر ان کا پیسہ وانا وزیرستان نہیں جاتا ہے، ان کا پیسہ کہیں پہ دادو میں جاتا ہے، لاڑکانہ میں جاتا ہے۔ جو بھی یہ ریونیو یہاں جنریٹ کرتے ہیں وہ سندھ پہ ہی لگتا ہے۔ دوسروں کو آپ ریونیو کرنے کا پورا اختیار دے رہے ہو کہ وہ ملک کو لوٹیں، باہر جا کر اس صوبے سے باہر جا کے اپنے املاک بنائیں، اور جو سندھی مسکین 500 روپے کماتا ہے وہ بھی ان سے ہضم نہیں ہے۔ یہ بزرگ ان کی عمر نہیں ہے، رکشہ چلانا ان کی عمر نہیں ہے، یہ حکومتوں کا فرض ہے۔ معظم معاشروں میں جب 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے کسی شخص کی تو اس کا ڈیو کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے علاج کو بھی حکومت برداشت کرتی ہے، اس کے بچوں کے افلاس کو، ان کے بچوں کے بھوک کو بھی حکومت ختم کرتی ہے۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ان بزرگوں کی نہیں، کہ انہوں نے پوری زندگی اس سندھ کی آبیاری کے لیے انہوں نے کھیتی چلائی، انہوں نے ہل چلایا، انہوں نے سندھ کو مزین کیا۔ آج جب یہ کراچی میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ روڈوں پہ بدماشی ہو رہی ہے، سڑکوں پہ بدماشی ہو رہی ہے۔